85 نزول نمبر ہے، سورہ روم کے بعد نازل ہے۔ سورہ قصص کے اندر بلیات کا تذکرہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے آزمائشیں اور مصیبتیں آ گئی، اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان مصیبتوں کے تفریح آپ کے لیے مختلف آزمائش، والدین آپ کے لیے آزمائش ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نبیوں کا آنا ان کو نہ ماننا، اور وہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشیں انسان پر یہاں پر آ جائیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس صورت کے اندر بلیات کا ذکر تھا، یہاں پر ان مسائل کو بیان کریں گے۔ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا، ان مسائل کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ مثلا جہاد مال نفس ہے، جہاد مال والدین ہے، جہاد مال عوام ہے، جہاد مال علماء ہے، یہ سب آزمائشیں ہیں جی۔ جہاد مال نفس ہے، نفس کے ساتھ ٹکر ہو جائے، والدین کے والدین مشرکین ہیں تو کیا کریں گے، ان کے ساتھ ٹکر ہے، ایک جہاد، عوام کے ساتھ جہاد ہے، علماء کے ساتھ جہاد ہے۔ ان مصیبتوں کا تذکر یہاں پر۔ دعوی صورت ابتلاء المومنین، مومنین کی آزمائش جی، اور ہلاک الجاہدین، اور انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ ابتلاء المومنین و ہلاک الجاہدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں کا گمان ہے کہ ان یترکو، کہ ان کو اللہ کا بھلا کریے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کہ ان یقولوا آمنا، کہ لئن یقولوا آمنا، کہ وہ آمنا کہہ کر کے بس ختم ہو گیا، اب ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ وہ آمنا کے بعد چھیڑ چھاڑ شروع ہوتا ہے، آمنا کے بعد، اس لیے کہ ایمان مقتضی ہے، ایمان مقتضی ہے، اس کے مقتضیات ہے کہ شرک ختم ہو جائے، توحید دنیا کے اندر پھیل جائے، تو اس لیے اہل شرک تو آپ سے مدافعت کریں گے، وہ مقابلہ کریں گے جی۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ یترکو کے لیے مفعول بنے گا، اصل میں لئن یقولوا آمنا، سمجھے بھائی، کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے اس بات پر کہ وہ کہیں گے کہ آمنا وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائے نہیں جائے گا، بالکل آزمائے جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، بخدا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مَضَوْا مِن قَبْلِهِمْ، اس امت سے پہلے لوگوں کو جو گزر چکے، جیسے کہ قصہ موسیٰ آپ کے سامنے آ گیا، ان کو بھی آزمایا گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ واللہ خدا کی قسم، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ اللہ آزماتا ہے اس لیے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ظاہر کریں گے، ممتاز کریں گے ان کو کہ جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ظاہر کر دیں اللہ کو کاذبین کو، اس لیے کہ العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا يحتمل النقیص، تمیز کا ترجمہ کر دیا۔ فَلَيُمَيِّزَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيُمَيِّزُ الْكَاذِبِينَ۔ بخدا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ صادقین کو کاذبین کو الگ الگ طلب کرے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا اللہ کو جو لوگ برائی کرتے ان کا گمان یہ ہے کہ ان یسبقونا، وہ ہم سے اللہ کو بھلا کرے سبقت کر کے نکلیں گے اور ہم ان سے انتقام لے نہیں سکیں گے؟ نہیں، خبردار، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے کہ ہم سے نکلیں گے، ہم انتقام نہیں لیں گے، انتقام لیں گے۔ جب انتقام لیں گے یہ تو لہذا من کان یرجو لقاء اللہ ہے، جو آدمی اللہ کے اللہ کو بھلا کرے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہو، من کان یرجو لقاء اللہ فلیستعد لہ، اس کی تیاری کرے، ارے اللہ سے ملنا ہے، کچھ بھلا بڑھ گیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات آخرت کی توقع رکھتا ہو، یہ خود بخود اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فلیستعد لہ، اس کے لیے تیاری کرے۔ فإن اجل اللہ لآت، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وقت ملاقات، اجل اللہ وقت مقرر موت کے، لآت آنے والا ہے، اسی میں تو ملاقات ہوگی اللہ کے سامنے۔ وہ سمیع لأقوالکم، تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے، اور العلیم بأحوالکم، تمہارے حالتوں کو بھی جانتا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد، جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے یعنی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یہ ہے مولانا الصبر علی البلیات۔ ومن جاہد، جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے اور فطروں کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے نفع کے لیے کر، اپنے نفس کے نفع کے لیے کر رہا ہے۔ یہ پنکھے میرے قریب والے، یہ دو بند کرو، موٹے موٹے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہے، شور والے بند کرو، باقی رہنے دو، یہ ادھر۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بے نیاز ہے کائنات سے، لہذا تمہارے جہاد سے بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی نفع نہیں ہوگا تمہارے مجاہدہ سے اور تمہارے جہاد سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ فرماتے کہ ایمان یہ بھی انسان کو اللہ کو جہاد سے اور اسی طریقے پر صبر سے ایمان انسان کو ابھارتا ہے،
سمجھے؟ یہ بھی بڑی آزمائش ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا ہو گیا کہ ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے. قسم جواب قسم اس کے لیے خبر بنے گا لنکفرن عنہم سیئاتہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون بدلہ دیں گے جو دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے ان میں سے اچھا سا بدلہ ان کو دے دیں گے. اب فتنہ اور آزمائش. ایک آزمائش اور فتنہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ، والدین بے دین ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا ہم نے انسان کو حکم دیا نیک سلوک کا، انسان کو حکم دیا. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا یہ حسنا مفعول مطلق بنے گا. عیسیٰ حسنا حسن صفت مشبہ ہے، سمجھ میں آ کہ نہیں؟ یا مصدر ہے، آپ کی مرضی ہے. عیسیٰ حسنا فرماتے ہیں کہ صحیح حکم دے دیا انسان کو. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَإِن جَاهَدَاكَ اگر آپ کو مجبور کر دیں لِتُشْرِكَ بِي کہ آپ شریک کر دیں میرے ساتھ ما ان کو کہ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جن کا علم آپ کو نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا والدین کی بات نہیں ماننا اس لیے کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق. باقی آپ سے کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دے دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیوی ناشزہ ہے تو دے دو، طلاق لازم ہوگا. اور اگر ناشزہ نہیں ہے، ٹھیک قسم کی بیوی ہے لیکن پھر بھی والدین کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو، تب بھی اگر آپ طلاق دے دیں گنجائش ہے. اور اگر انکار کرے کر سکتے. اب والدین مجبور کریں کہ میرے ساتھ ایسی مخلوقات کو شریک کرو جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور جن کا علم ہو آپ ان کو شریک کریں. جن کا علم نہیں ہے، جن کی الوہیت کا آپ کو علم نہیں ہے، ان کو شریک نہیں کرنا. لِتُشْرِكَ بِي کہ آپ میرے ساتھ شریک کر دیں ماں ان مخلوقات کو، ان بتوں کو لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور جن کا علم ہو تو شریک کرو. جواب یہ ہے کہ جی معدوم کے ساتھ علم کا تعلق ہی نہیں ہوتا. العلم لا يتعلق بالمعدوم. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو اللہ کو جس کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو وہ ہے ہی نہیں سرے سے. لو کان اگر موجود ہوتا لتعلق به العلم علم اس کے ساتھ وابستہ ہوتا. لیکن تعالی بعد فالمقدم مثله فلا تطیعوا الی مرجعکم فانبئکم. لیکن اگر نبی آپ سے کہہ دے آگ کے اندر کود پڑو تو لازم اور واجب ہوگا. نبی بھی ابا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم وهو اب لهم. نبی ابا ہے. دوسری قرات ہے وهو اب لهم. نبی اگر کہہ دے آگ کے اندر کود پڑو تو کود پڑیں گے، لازم ہوگا، واجب ہوگا. آپ کہیں گے نبی نے کہا لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یا نبی نے کہا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار. آگ کا عذاب تو خدا ہی دیتا ہے، باقی انسان کے. تو نبی کیسے کہتا ہے آگ کے اندر کود پڑو؟ تو علماء کہتے ہیں بفرض المال اگر نبی کہے کود پڑو تو سمجھو کہ لا يعذب بالنار الا رب النار منسوخ ہے، یہ ناسخ حکم بتا رہا ہے اس کے لیے. بے ذوق قسم کے لوگ ہیں، بے ذوقوں کو کون کیا سمجھائے؟ سمجھے؟ ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، وفی روایت خامسۃ لب لل کے لل. الی مرجعکم میرے ہی پاس آپ کو لوٹ کر کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون فی الدنیا دنیا میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لائے جنہوں نے عمل کیے لندخلنہم فی الصالحین یہ خبر بنے گا الذین کے لیے ہم ان کو صالحین کے اندر یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ داخل کریں گے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. من الناس خبر من یقول آمنا باللہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ لیکن فاذا اوذی فی اللہ جب اللہ کے سلسلے میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے، جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے دین کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، جعل فتنۃ الناس جعل فتنۃ الناس لوگوں کی آزمائش کو کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتا ہے. کہتے ہیں کہ جی مومن ہو، لیکن جب دین کے سلسلے میں اللہ کے سلسلے میں اس کو اذیت دی جاتی ہے تو جعل فتنۃ الناس لوگوں کی ایذا کو اللہ کا بھلا کرے، لوگوں کی طرف سے جو ایذا تکلیف پہنچتی ہے دین کے لیے، لوگوں کی آزمائش کو کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرف یہ کو شمار کر لیتا ہے. فتنۃ الناس مفعول اول بنے گا، ثابتاً کائنان کا عذاب اللہ مفعول ثانی بنے گا جزا اس کے لیے جعل کے لیے. پھر لوگوں کے طرف سے اللہ کا بھلا کریے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے جب اللہ کے راستے میں اس کو تکلیف دی جاتی ہے تو جعل فتنۃ الناس تو لوگوں کی اس آزمائش کو جو دین کے لیے اس کو دی جاتی ہے اس کو کرتا ہے کائناً کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مدد آ جائے لَيَقُولُنَّ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ منافق لوگ ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اِنَّا كُنَّا ثَابِتِينَ مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا اَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ کیا لوگ یہ مکاری کرتے اَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَيْسَ اللَّهُ
بعالم بما ثبت فی صدور العالمین، لوگوں کے دلوں میں جو راز کی باتیں اللہ ان کو نہیں جانتا، اللہ جانتا، تو اس منافقت سے کیسے کام لیتے ہو؟ اسلام جیت جاتا ہے تو کہتے ہیں انا کنا معکم، اور اگر اسلام ہار جاتا ہے مسلمان تو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم علم نکم، شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ تو دلوں کو بھی جانتا ہے کہ تم بے ایمان ہو۔ فرماتے کہ ایفعلون ذالک، یہ اس طریقے پر کرتے ولیس اللہ بالشار بعالم بما ثبت فی صدور العالمین، لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے۔ ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین، بخدا لیعلمن اللہ الذین آمنوا، اللہ ظاہر کر دیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ایمان والوں کو، ولیعلمن المنافقین، منافقین کو ظاہر کر دیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، تم ہمارے راستے پر چلو اللہ، ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے یہ اللہ کی طرف سے تکذیب ہے۔ وما هم بحاملین من خطایا، ان کے گناہ کوئی اٹھا نہیں سکیں، من خطایا حاملین کے ساتھ متعلق ہے، کوئی گناہ کافر نہیں اٹھا سکیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایا من شیء، یہ من شیء اللہ آپ کا بھلا کرے یہ مفعول ہے حاملین کے لیے۔ وما هم بحاملین شیئا، وما هم بحاملین شیئا من زائد ہے، کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں من خطایا کے کوئی چیز ہے، انہم لکاذبون فی قولہم، اپنے اس قول کے اندر، ولنحمل خطایاکم کے اندر یہ جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون فی قولہم ھذا، اس قول کے اندر یہ جھوٹے ہیں۔ ولیحملن اثقالہم، ضرور بھی ضرور مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لیحملن اثقالہم، اپنے گناہوں کو اٹھائیں گے، واثقالا ما اثقالہم، اور اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے بھی گناہ اٹھا دیں گے۔ دا چیز دیکھنا مولانا کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہیں اٹھائیں گے، کوئی ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کو اٹھائے گا، دوسرا یہ کہ نہیں اپنا بھی گناہ اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی گناہ اٹھائیں گے۔ آئے سمجھیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ وہ اس طریقے پر مولانا جو صرف ذاتی میرے گناہ ہے، میں جو ذاتی گناہ غیر متعدی جو میرے گناہ ہے وہ میں خود اٹھاؤں گا، وہ خود میں اٹھاؤں گا۔ آپ میرے غیر متعدی گناہوں میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن کچھ متعدی گناہ کہ میں آپ کو گمراہ کر رہا ہوں تو پھر مجھ پر ڈبل گناہ ہے، ضال بھی ہوں اور مضل بھی ہوں، ضلالت کا بھی ہے اور اضلال کا بھی ہے، دونوں کا گناہ مجھ پر ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ ہے؟ اور یہی اشکال میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا الف لام کے اندر کہ حضرت مفتی عزیز الرحمان کو یہ اشکال پیش آ گیا، اور وہ جا کر کے اللہ کا بھلا کرے حضرت گنگوئی سے معلوم کیا۔ حضرت گنگوئی کو کہا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حافظ سفارش کریں گے، علماء شہید سفارش کریں گے، اور قرآن میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کی سفارش کچھ بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنا گناہ جو کرے سو بھرے، جو کرے وہی اٹھائے اپنے گناہوں کو۔ تو حضرت نے بتا دیا کہ بھائی ایمانیات کے سلسلے میں سفارش نہیں ہوگی، باقی گناہوں کے سلسلے میں سفارش ہوگی۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے ایمان کے علاوہ باقی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا، انبیاء اس کے لیے سفارش کریں گے۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ کچھ گناہ میرے غیر متعدی ہے تو ان کو تو صرف کوئی اور نہیں اٹھائے گا، لیکن متعدی گناہ تو پھر میں جیسے کہ میں مضل ہوں تو پھر یہ کہ اضلال کا بھی مجھ پر ہوگا اور ضلالت کا بھی ہوگا، یا اسی کا ولا يحملون اثقالهم، یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، واثقالهم ما اثقالهم، اپنے گناہوں کے ساتھ، وليسألون يوم القيامة، قیامت کے دن پوچھا جائیں گے سے ما كانوا يفترون، جو کچھ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد آزمائشیں، نوح علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ صورت آزمائش ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو فرماتے قوم کے پاس بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال اس میں رہے، إِلَّا 50 عامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 برس آپ نے تبلیغ کی۔ ویسے حضرت کی عمر 1600 سال تھی، سمجھے، 1600 سال زندہ رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، طوفان نے آ کر ان کو پکڑ لیا، اللہ نبی کی تکذیب کر دی، طوفان نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ مشرک تھے۔ فانجینا، نوح کو بچا دی، وصحاب سفینہ، کشتی والوں کو، وجعلنا، اس قصے کو کر دیا ہم نے، وجعلنا تلک القصہ تھا، اس قصے کو کر دیا آیۃ للعالمین، کائنات کے لیے بڑی نشانی۔ وابراہیم، وانجینا ابراہیم، اور ابراہیم کو ہم نے نجات دے دی۔ یاد کر لو کہ ابراہیم، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ بدر اشتمال بن جائے گا۔ وابراہیم اذ قال لقومہ، جب اپنے قوم سے اس نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی بات کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرا کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جزین اسماء کافہ ہے، انما تعبدون اوثانا، آپ بتوں کی عبادت کرتے ہو، حال کون کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔
آپ عبادت کر رہے ہو بتوں کے، وتخلقون افکن، اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو اپنے طرف سے، طوفان باندھتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو، تخلقون گھڑ لیتے ہو، افکن کذب جھوٹ۔ ان الذین تعبدونهم من دون اللہ، الذین کی طرف عائد لوٹے گا، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے کسی رزق کا مالک بھی نہیں ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب آپ کو رزق چاہیے، ان احتجتم الی الرزق، اگر رزق کی ضرورت ہے، فابتغوا عند اللہ رزقا، اللہ سے رزق مانگا کرو، وعبدوا واشکروا، اسی کی عبادت کرو، شکر کرو، واشکروا لہ، اسی کا، الیہ ترجعون، قیامت کے دن اسی کے طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر آپ کو جھٹلا دے میرے پیارے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اے میرے نبی، ان تُكَذِّبُوا، اگر جھٹلا دے، فرماتے کہ فَلَا يَضُرُّكَ تَكْذِيبُهُم، ان کی تکذیب آپ کو یہ کہ اللہ کا بنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ رُسُلًا، آپ سے پہلے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نبیوں کی تکذیب کر دی۔ ارے یہ تعلیل ہے اس محذوف کی، سمجھے؟ وَإِن تُكَذِّبُونِي فَلَا يَضُرُّنِي تَكْذِيبُكُمْ، اگر میری تکذیب کر دو، لِأَنَّهُ قَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اے مشرکین مکہ، تم سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کیا، انبیاء کی، ہماری ذمہ داری، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی کی ذمہ داری کھلی تبلیغ ہے۔ ایغفلون، کیا یہ غافل ہے، یا ایجہلون، یہ جاہل ہے، ولم یرو، دیکھتے نہیں کہ فیبد اللہ الخلق، اللہ مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ ان ذالک یسیر علی اللہ، ان ذالک یسیر علی اللہ، ذالک کا مشار اعادہ ہے جس پر یعید و دلالت کر رہا ہے، ان الاعادۃ یسیر علی اللہ، دوبارہ زندہ کر لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، جاؤ زمین کے اندر گھومو پھرو دیکھ لو، فانظروا کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کو ابتدا کیسے پیدا کیا دے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوبارہ بھی وہی پیدا کر دے گا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ان اللہ قدیر علی کل شیء، مانا خلقکم بدایۃ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ، فخلقکم مقدور للہ، یا اعادتکم شیء من الاشیاء، اعادتکم الثانیہ، دوسری مرتبہ زندہ کر لینا، شیء من الاشیاء وکل شیء مخلوق للہ، مقدور للہ، قدیر مقدور للہ، فاعادتکم مقدورۃ للہ، يعذب من یشاء ويرحم من یشاء، اللہ جس کو عذاب دیتا ہے یا جس پر رحم کرے، وإلیہ تقلبون، اسی کے پاس تمہیں لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، لوٹا ہو جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، آپ عاجز نہیں کر سکتے، وما انتم بمعجزین اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں، نہ زمین نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور کوئی بھی نہیں ہے، لیس لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ولی یلی امورکم، جو تمہارے امور کی ذمہ داری لے لی، ونصیر، نصیر بھی، ینصرکم، جو تمہاری مدد کر دے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، یہ حال مقدم بنے گا ولی والا نصیر سے۔ والذین کفروا بآیاتنا ولقائہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیت کا اور اس کی ملاقات کا، یہ مبتدا ہو گیا، اولئک یئسوا، پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں اللہ کو میری رحمتوں سے مایوس ہیں، ایسے لوگوں پر میں رحم نہیں کروں گا، اولئک، یہی لوگ، لہم، انہی کے لیے عذاب علیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا، فما کان قول الا قولہم، کوئی قول نہیں ہے، فما کان شیء الا قولہم، مگر ان کا یہ قول، اقتلوا، اس کو یہ کہ مار دو، او حرقوا، یا اس کو یہ کہ بار بار جلا دو، سمجھے، نہیں تھا مگر یہ کہ جواب قوم کا جواب یہی ہو گیا، ما کان شیء الا قولہم اقتلوا او حرقوا، جواب قوم کا جواب یہی بنا، چنانچہ انہوں نے اللہ کا بلا فقذفوه فی النار، آگ کے اندر ابراہیم کو انہوں نے پھینکا، سمجھے، فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے نجات دے دی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے بہت یہ کہ دوستیاں۔ وقال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، انما اتخذتم اوثانا کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بتوں کو جو تم نے بنایا، کیوں بنایا؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں صرف دوستی قائم کرنے کے لیے، مودۃ مفعول لہ ہے، اتخذتم اوثانا کائنۃ من دون اللہ، اتخاذ دو مفعول چاہے گا، آپ معبودوں کو بناتے ہو، کیوں؟ آپ معبود جو پکڑتے، بتوں کو آپ نے معبود بنایا، مودۃ بینکم، درمیان کی دوستی کو قائم کرنے کے لیے کہ دوستی رہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، جا کر کے جی چرچ بنایا، سمجھ نہیں میں کہ چرچ بنایا، اس میں بت بھی رکھ دی، چرچ بھی بنایا، پاکستان نے چرچ بنایا کہ ہم سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عیسائی راضی ہو جائے۔ یہ کیوں؟ یہ دنیا، یہ درمیان کی دوستیوں کو قائم رکھنے کے لیے کہ ہمارا پاک امریکہ کے ساتھ آئے ہے
پاک امریکہ دوستی، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے یہ صرف دوستی قائم کرنے کے لیے جی۔ اور جب ان پر طوفان آتا تو آپ دیکھیں یہ ہمارے بڑے بڑے حضرات جو بھینڈی کھاتے ہیں، بدن کے اندر ان کا خون نہیں ہے، لیکن وہ بھی میڈیا والوں کو بلاتے ان سے خون نکالتے کہ امریکہ میں جو لوگوں کو خون کی ضرورت ہے، صدر مملکت پاکستان اور وزیر اعظم جس وقت گفتگو کرتا، جبڑے اس کے پاس نہیں ہے، یہ جبڑے غریب کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی خون دیتا ہے۔ دوستی کی حد ہوگی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ حضرات بھی خون دیتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انما اتخذتم اوثانا کائنۃ من دون اللہ، بتوں کو جو آپ لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا دیا، مودۃ بینکم، یہ دنیا کی دوستی قائم کرنے کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کے، اتخذتم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے یہ اتخاذ کے ساتھ مودۃ بینکم، اپنی دوستی کو قائم کرنے کے لیے، ثم یکفر بعضکم ببعض، بعض کو انکار کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، ویلعن بعضکم بعضا، بعض کو لعنت کریں گے۔ سمجھے بھائی کیا کہتے ہیں؟ عمل کو ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اللہ پہ لعنت بھیج دے انہوں نے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، تم لعنتیں خود بخود بھیجو گے ایک دوسرے کو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لعنتیں تو بھیجیں گے نا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انما اتخذتم اوثانا، بتوں کو، کائنۃ من دون اللہ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے بنایا، مودۃ بینکم، دنیا کی دوستی کو قائم کرنے کے لیے، ثم یوم القیامت، ثم یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا یوم القیامت، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، کوئی ناصر نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کی تقریر تھی، اس پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ فآمن لہ لوط، حضرت لوط نے آپ کی بات کو مان لیا۔ ایمان تو لوط علیہ السلام کا پہلے سے تھا، یہاں آپ کی بات مان لی۔ لوط تو نبی ہے، نبی تو ایمانوں کا، یہ نہیں کہنا، پر آپ کے لیے لوط نے ایمان لایا، اور ظالمو لوط خدا کا نبی ہے، لوط خدا کا نبی ہے۔ انبیاء فطری طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہی ہوتے، مومن پیدا ہوتے، اور صوفیہ کہتے جنت کی مٹی سے نبی پیدا ہے سب کو، سبحان اللہ، سمجھتا ہے؟ کچھ پھلا پڑ گیا اے جی، تو نبی کی جو پیدائش ہے وہ جنت کی مٹی سے، تو نبی تو ہوتا ہی مومن ہے۔ فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام نے آپ کی بات پر اعتماد کی، سمجھے؟ وقال انی مہاجر، حضرت ابراہیم نے فرمایا، وقال ابراہیم نے فرمایا انی مہاجر، میں ہجرت کر رہا ہوں الی ربی، اللہ کی طرف، میرے اللہ مجھے جہاں حکم دیں گے، انہ هو العزیز، ظاہر ہے کہ عراق میں آپ کو ڈال دیا آگ کے اندر، وہاں سے نکلا فلسطین، فلسطین سے پھر مصر، اور مصر سے پھر واپس فلسطین، فلسطین سے پھر یہ کہ مکہ آ گیا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ سمجھے؟ فاتمہن اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یہ سارے آزمائشیں آپ پر آ گئی۔ انہ هو العزیز الحکیم، ووهبنا له اسحاق ویعقوب، اسحاق اور یعقوب آپ کو دے دیا، وجعلنا النبوۃ والکتاب، یہ الکتاب مفرد ہے لیکن جنس کتاب، ہم نے نبوت اور کتابیں، نبوت اور آسمانی کتابیں، فی ذریتی، آپ کی ذریت میں ہم نے مقرر کر دیں۔ ذریتی مفعول ثانی ہے، اور النبوت والکتاب یہ اللہ کا مفعول اول ہے۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، دنیا کے اندر آپ کو خوب ثواب دے دیا۔ وإنہ لکائن من الصالحین، وإنہ لکائن من الصالحین فی الآخرۃ، آخرت میں۔ ولوطا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اذکر لوطا اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ، آپ لوگ بھی یہ ارتکاب کرتے ہیں، ما سبقکم بہذہ الفاحشۃ، اس فاحشہ کی سبقت نہیں کی آپ سے پہلے، احد من العالمین، دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یہ لواطت والا کام سب سے پہلے ہم نے شروع کیا۔ انکم لتأتون، یہ انکم لتأتون پہلے والے انکم لتأتون الفاحشۃ سے بمنزل بدل کے، انکم لتأتون الرجال، مردوں کے ساتھ تم یہ بدکاری کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور راستوں کو کاٹتے ہو، رہزن ہوتے تھے، رہزن ہوتے تھے، وتأتون فینا، بلوچوں کی تاریخ میں لکھا ہوا کہ دنیا کے رہزن یہ تھے، یہ عربوں کا قبیلہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے بلوچ، لچ، لس، کانو لصوصا، یہ چور اور ڈاکو تھے، اور دنیا کو قتل کرنے والے یہ عربوں کے سخت قوم تھی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ عربوں کی بہت سخت قوم تھی،
یہ بلوچوں کے. اور پھر فرمایا کہ اگر ان کو کوئی لوٹ مار کے لیے نہیں ملتا تو آخر میں پھر اپنے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی ان کو قتل کرتے تھے. سمجھے؟ رہزن و تختون السبیل، رہزن ہی کرتے ہو. و تاتون فی نادیکم، اپنے مجلسوں کے المنکر، ناپسندیدہ قسم کی باتیں کرتے ہو. فما کان جواب قوم الا ان قالوا، اسی طرح ما کان قولهم الا قولهم ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے کر کے آ جاؤ اگر آپ سچے. یہی قوم کا جواب تھا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ میرے اس تخریب کاروں پر میری مدد فرما دے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، حضرت جب کہ ہمارے فرشتے آ گئے ابراہیم کے بس لے کر کے آ گئے خوشخبری. قالوا انا مهلك هذه القرية، فرشتوں نے کہا، لما کا جواب ہے، ہم اس بستی کو صدوں والوں کو ہم ہلاک کریں گے. انا اهلها كانوا ظالمین، بڑے ظالم بھی، مشرک بھی، لوتی بھی ہے، لواطت کرنے والا. وقال ابراہیم نے فرمایا، ان فیہا لوطا، اس میں میرا بھتیجا ہے حضرت لوط ہے، اس کا کیا کرو گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، اس بستی میں جو رہنے والے کو ہم جانتے ہیں. واللہ لننجینہ، ان کو بچائیں گے. وعلم کے اہل کو الا امرأتہ، ہاں اس کی بیوی ہے کہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. ولما انجات، ان زائد لما کے بعد، ولما انجات رسولنا لوطا، جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے پہنچ گئے، سیئ بہم، فرماتے کہ آپ تنگ دل ہو گئے ان سے، یہ کہ اللہ کا غم زدہ ہو گئے اور تنگ دل ہو گئے. وضاق ذرعہ بہم، وضاق ذرعہ بہم، یہ تمجیز محول للفاعل، فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ اور دل آپ کا تنگ ہو گیا. وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ولا تحزن، غم زدہ نہ ہو جائے ان پر. الا منجوک واہلک، آپ کو اور آپ کے اہل کو بچائیں گے. الا امرأتک، بیوی نہیں بچے گی. کانت من الغابرین، باقی رہنے والوں میں سے ہوگی، عذاب اس پر آئے گا. الا منزلون علی اہل هذه القرية، اس بستی صدوں والوں پر ہم اتار دیں گے. رجزا کائن من السماء، عذاب. کل رجز فی القرآن فهو عذاب، قرآن کے اندر جو بھی رجزا ہے جنہا پتر وہ عذاب کے معنی میں. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اس کے فسق کی وجہ سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اس بستی میں سے ہم نے کھلم کھلا ہم نے کیا کر دی، نشانی چھوڑ دی. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مند لوگوں کے لیے تباہ کر کے ان کو چھوڑ دیا. متفقات، الٹی ہوئی بستی. آن خدا بند کے ہنگام سہر، آن خدا بند کے ہنگام سہر، کر دو قوم لوط را زہر و زبر. فجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. جاؤ قرآن سناؤ لوگوں کو، قرآن سنا. آیت بینۃ لقوم الی مدین اخاہم شعیبہ، اور ہم نے بھیجا ارسلنا الی مدین اخاہم شعیبہ، ان کے برادری شعیب کو. فقال یا قوم عبد اللہ، میرے قوم عبد اللہ ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کی توقع رکھو، اس کی بھلائیوں کی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد کرتے نہ پھیرا کرو. فکذبوا، شعیب کی تکذیب کر دی. فاخذتهم الرجفۃ، زلزلے کے عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا. فاصبحوا جاثمین فی دیارہم، فرماتے کہ گھٹنوں کے بل وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہے. وآدم وثمود، وَأَهْلَكْنَا آدم وثمود، آد اور سمود. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، اور حال یہ ہے کہ اللہ کو وَقَدْ تَبَيَّنَ إِهْلَاكُهُمْ، یا ہلاکہم، ان کی ہلاکت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے. مِن مَسَاكِنِهِمْ، ان کے یہ کہ ٹھکانوں سے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ بارونق بنا کر کے پیش کیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، راستے سے اللہ کے روک. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ یہ دیکھنے والے تھے بلکہ سمجھدار تھے لیکن سمجھ یہاں کام نہیں آگی. وقارون، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، معجزات لے کر آگے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر انہوں نے تکبر کر دیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ خدا سے نکلنے والے نہیں ہے، سبقت کرنے والے. أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، أَخَذْنَا كُلَّ واحد من هؤلاء، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے گناہوں کے ذریعے سے پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ، خبر مقدم بنے گا، مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں پر ہم نے یہ کہ پتھروں کا مینہ برسا دیا، پتھر سنگریزے پتھر جیسے قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ یہ کہ سخت آواز نے ان کو پکڑ لیا، کلیجوں کے باہر آ گئے جیسے قوم سمود، آپ نے پڑھا سورہ ہود کے اندر. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا جیسے کہ قارون ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو سمندر کے اندر غرق کر دیا جیسے کہ قوم نوح پانی میں، اور فرعون کو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، انہوں نے خود ظلم کیا، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر کے یہ کس کے پیچھے پڑے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ کس کے پیچھے پڑے. میرے دوستو عزیز و بزرگوں بھائیو، میں نے آپ سے عرض کر دیا، ارے جب یہ چھت ہے، اس چھت کے ہوتے ہوئے مکڑی کو اپنے لیے چھت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کے ہوتے ہوئے مشرک
اللہ کی مدد اور نصرت کے ہوتے ہوئے تو جا کر کے قبروں سے، میں نے عرض کیا کہ ہندو کہتے ہیں شرم کر بے غیرت، ہمارے بت ہمارے سامنے کھڑے ہیں، تمہارے تو زمین میں پڑے ہیں، ول کھڑا خیر من الپڑا. سمجھتا؟ اس چھت کے ہوتے ہوئے مکڑی کی بے وقوفی دیکھو کہ وہ اپنے لیے ایک چھت الگ بناتی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ کوئی مٹیریل باہر سے نہیں لاتا، مکڑی باہر سے کوئی مٹیریل نہیں لاتی، اس کے منہ سے ایک تار نکلتا ہے، اوپر جائے پھر اس تار سے نیچے. یہ دیکھا کسی نے؟ شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے، سمجھ رہی کی پروردگار تیرا احسان ہے. وہ یہ تار ہے، یہ منہ سے. مشرک کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، صرف منہ سے بکتا ہے. مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف منہ سے بکتا ہے، بس بولنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا. دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب ہوا آئے گی اور طوفان آئے گا تو مکڑی کا یہ جالا رہے گا یا چلے گا؟ توحید کے دلائل جب آئیں گے، توحید کا طوفان آئے گا تو یہ سارے مشرک کی طرح بسر گول ہو جائے گا. تین باتیں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے مکڑی، وہ جو مکڑی ہے اللہ آپ کا بھلا، اس کے جال کے اندر کوئی شیر پھنسا ہے، کوئی چیتا پھنسا ہے، مکھیاں پھنستی ہیں. اگر آپ نے دیکھا مکھیاں اس میں پھنس جاتی ہیں، مکھیاں پھنستی، شیر نہیں پھنسے. اس لیے اس قسم کے مشرکانہ دلائل کے اندر اس میں موحد کبھی شیر نہیں پھنسے گا، بغیرت کوئی بدعتی اس میں پھنسے گا، مکھی کی طرح جا کر کے ذلیل ہوگا، ورنہ شیر کبھی نہیں پھنسے گا. اس لیے دیوبندی کبھی نہیں پھنسیں گے. ارے مونڈیا، اس سمجھ میں آگی نہیں آ گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ان مثالوں کو عقل مند لوگ سمجھتے ہیں، بے عقل تو بے عقل ہے. جی مثل الذین اتخذوا اولیاء، اتخاذ کو دو مفعول چاہیے. وہ لوگ کہ جنہوں نے دلی دوست بنا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. فرماتے ہیں کہ کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے بنائے. یہ پورا موصول صلہ مضاف مبتدا، کائن کا مثل العنکبوت ہے. ان کے مثال فرماتے کہ مکڑی کی طرح، مکڑی کی چھت کی طرح. اتخذت بیتا، یہ استئنافیہ جملہ ہے، جہاں اس نے گھر بنا دیا. وان اوہن البیوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کی ہوتی ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے تو ما عبدوا الاصنام، پھر بتوں کی عبادت نہ کرتے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہیں اللہ کو بلا کر شرک کی حقیقت کو تو ما عبدوا الاصنام، تو پھر نہیں کرتے. ان اللہ یعلم ما يدعونه، ان اللہ یعلم ما يدعونهم شیئا، سمجھے یہ ماں کا بیان ہے. ما يدعون شیء من دونی، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے خداؤں کو جانتا ہے. وهو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، حکمت والی ذات ہے. وتلک الامثال، الامثال بدل بنے گا تلک سے، یہ مثالیں ہے نہیں، یہ مثالیں، یہ مبتدا ہو گیا. نضربها للناس، یہ خبر ہے اس کے لیے، لوگوں کے لیے بیان کرتے. وما یعقلها الا العالمون، فرماتے کہ ان کو سمجھ نہیں پاتا مگر علماء سمجھیں گے. مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے حاشیے پہ میں نے دیکھا کسی نے کاپی لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ اللہ بخاری کے وہ تھا کاپی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس آیت کا مصداق العالمون کا مفتی محمود ہے. سمجھے؟ فرمایا کہ وہ کما حق ہو، بات کو سمجھنے والا ہے. سمجھے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے شاہداً بالحق، توحید پر گواہ بنا کر کے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اب مسئلہ یہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ساری باتیں، یہ مثال نبی نے جب بیان کیا نا تو قریب تھا کہ محمد پر جھپٹ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی غم زدہ تو آپ ہوں گے، پریشان تو ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ماں کے لیے بیان ہے یہ، من الکتاب، جو وہی کتاب اللہ کے اس کو تلاوت کرو. واقم الصلاۃ، اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے نماز قائم کر دو. سمجھے؟ فرمایا کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا نبی نماز کی طرف ٹوٹ پڑتے. فرمایا واقع میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے اللہ کا بھلا کریے گا، لیکن الصلاۃ المعروفہ، یعنی الصلاۃ المحمدیہ، نبی والی نماز، میرے اور آپ کی نماز لنگڑی لوڑی ہوتی ہے. سمجھے؟ ولا ذکر اللہ، نماز خود ذکر ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور فرماتے کہ اللہ کی ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. اب یہی قرآن کی وحی کی برکت ہے. لا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ بس مباحثہ نہ کرو. سمجھ رہی ہیں کیا؟ ہاں جو آپ پر ظلم کرے، لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالطریقۃ التي هي احسن، اور وہی وجادلوا بالتي هي احسن جو سورہ اس میں نحل کے آخر میں آپ کے ساتھ گزرا. الا الذين ظلموا منهم، ہاں جو ان میں سے ظالم ہو تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرو، ان کا علاج تلوار سے.
الا الذین ظلموا، جو ظلم ہو تو پھر ظلم کرے تو پھر جادلوہم بالسیف، پھر تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کرو. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور یہ کہہ دو ایمان لائے ہم نے اس قرآن پر کہ جو ہم پر نازل ہو گیا، وانزل الیکم، اور آپ پر یہ کہ جو کتاب ہے ان پر ہمارا ایمان ہے. وإلہنا وإلہکم واحد، ہمارا تمہارا معبود ہے کہ ونحن له مسلمون ونحن مسلمون له، اب اسی ہی کی ہے کہ فرمان بردار ہے. انزلنا الیک الکتاب، قرآن آپ پر ہم نے اتار دیا ہے، یہ صداقت قرآن ہے. انزلنا الیک الکتاب انزالا کائنا، اس طریقے پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حسن و جمال کو، اس کے کمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. انزالا کائنا کذالک فالذین آتیناہم الکتاب، عبداللہ ابن السلام جو کتاب کے تورات کے لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، یؤمنون بالقرآن، قرآن پر ان کا ایمان مبتدا خبر. ومن ہؤلاء من یؤمن به، اور اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں کہ یؤمن به جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. من ہؤلاء خبر مقدم بنے گا، من یؤمن به مبتدا مؤخر ہے. وما یجحد بآیاتنا فی القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کوئی نہیں کرتا الا الکافرون. وما كنت تتلو من قبل نزول القرآن کتابا من زائدہ ہے، وما كنت تتلو من قبل، آپ قرآن کی نزول سے پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے کتاباً، ای کتاب نے کسی کتاب کی، ولا تخطوا بیمینک، اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھنے والے بھی نہیں تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. لو كنت تتلو، اگر آپ تلاوت کرتے، لارتاب المبطلون، تو باطل لوگ کافر لوگ پھر شک کرتے، کہتے کہ اس کو لکھنا بھی آتا پڑھنا بھی آتا، یونیورسٹی میں اس نے پڑھا لیا، اس نے اپنے طرف سے بنا لیا. اذن لارتاب المبطلون، ایسے موقع پر یہ شک کرتے. وہی جو اخفش کا مسئلہ، فرا کا مذہب آپ کو بتا دیا کہ ایسی جگہ پر شرط نکالے. مانا لو كنت تقرأ الكتاب قبل ذلك، لو كنت تقرأ الكتاب قبل ذلك لارتاب المبطلون، باطل لوگ پھر یہ کہ شک کرتے ہیں. بل وہ آیات بینات، بلکہ یہ قرآن پاک آیات بینات، آیات بینات ہے، کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میرے لیے دعا کرو. مولانا قرآن سے غافل ہے، اللہ اللہ جو ساتھی ترجمہ پڑھے، مختصر تفسیریں پڑھے، پڑھائیں، اور راتوں کو اٹھ کر کے یا کہ تہجد پڑھے، جتنے آپ کی توفیق ہے اتنے ہی آپ کے سامنے جو قرآن کے انوار کھل جائیں گے، اس نالائق منظور کے سامنے نہیں کھولیں گے. اس لیے ساتھی ہمارے لیے دعا کرے کہ خدا پاک آپ کی جوتیوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں، یہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں نا، یہ خطیب مولانا رومی فرماتے باہر کی تقریر ان کی الگ ہوتی ہے، اور گھر کی چار دیواری میں جب چلے جاتے ہیں ان کی تقریر الگ ہوتی ہے. میں انہی خطیبوں میں سے ہوں، میں انہی خطیبوں میں سے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری اللہ مغفرت کر دیں. سمجھے، تبلا جو ہوتا ہے نا، ٹمبک ڈمبک، اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، ہم وہی تبلے ہیں. اس لیے قرآن ساتھی اپنے سینے سے لگا دو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ خدا قرآن والے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ قرآن والے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. محنت کرو اس میں ہر طریقے سے، اللہ آپ کے فیض کو عام کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام کر دے، آپ کے والدین کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈی کر دے، اور خوب قرآن میں محنت کر لو. باقی کتابیں بھی ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ، محمد منظور نے مولانا عبید اللہ سندھی کو کہا کہ یہ ذکاوت اور یہ علوم، اس کے راز کیا ہے آپ کے پاس؟ تو عبید اللہ سندھی نے فرمایا کہ منظور، میں شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کا بھی حافظ ہوں، اسرار اور رموز کا اور منطق کی کتابوں کا بھی حافظ ہوں، لیکن میں نے 50 سال قرآن میں محنت کی ہے، میں نے بنیادی طور پر 50 سال قرآن میں محنت کی. مولانا بجفیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، اور کافی لوگوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے پڑھا ہے. سمجھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ سارا کا سارا وہی عبید اللہ سندھی کی. عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہے، لیکن حضرت اقدس کو اتنا موقع نہیں ملا پڑھنے پڑھانے کا. بہرحال محنت کر لے ساتھی. بلو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم کے سینوں میں ہوتا ہے. یہی قرآن کی نشانی ہے کہ عالم آدمی کا حافظ بھی ہونا چاہیے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل آیۃ من ربی، آیت سے مراد فرمائشی معجزہ ہے، معجزہ جو ہم کہہ رہے وہ کیوں نہیں. قل انما الآیات کائنۃ عند اللہ، معجزات کا خزانہ خدا کے پاس ہے. انما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا منذر ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا. معجزات میرے پاس نہیں ہے. اب معجزہ میں اتار بھی چکا ہوں، معجزہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. فرماتے ہیں قرآن پاک کہتے ہیں کہ الا یتفکرون، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے؟ الا یتفکرون ولم یکفہم، ان کو یہ کافی نہیں اللہ انزلنا علیک الکتاب، قرآن جو ہم پر ان پر اتار دیا. درا علیک یتلی علیہم، ان کے سامنے تلاوت. قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اے سبحان اللہ. الا یتفکرون، یہ سوچتے نہیں ہیں.
لم یکفیم ولم یکفیم، کیا ان کو کافی نہیں، انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کتابوں کے سامنے تلاوت، ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، باقی مجھے نبی مانو یا نہ مانو، قل کفی اللہ بینی و بینکم شہیدا علی رسالتی و نبوتی. یہ درس جو میں آپ کو دے رہا ہوں، میں اس درس میں اللہ آپ کا بھلا کر گیا تھا حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا 2-3 دن رہے، کمبر شریف میں تھے زمانے میں. تو حضرت کے 3 قسم کے درس ہوتے تھے. علماء کے سامنے وہ درس ہی الگ ہوتا تھا، وہ زبانی الگ ہوتی تھی، اور عوام کے سامنے وہ درس الگ ہوتا تھا، اور علماء اور عوام جب مخلوط ہوتے تھے وہ درس الگ ہوتا تھا. مولانا اتنا بے تکلف ترجمہ ہوتا تھا، کوئی مقدمات نہیں ہوتی، آپ خود سمجھتے کہ بس ایک مربوط کلام جا رہا ہے. میرے جیسے غبی لوگوں کو، بیوقوف لوگوں کو سمجھانے کا انداز، یہ طریقہ اختیار کرو. یہ آپ کو صوفیہ سے ملے گا، یہ صوفیہ سے ملے گا. یہ جو کہ جی فلانا مقدمہ جیسے یہ پچفیری لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں، غبی آدمی کو کہا تو اسی کو جو موجود ہے اس کو جوڑتے رہ، اس کو جوڑتے رہ، اور ادھر ادھر سے یہ فلاں کے ساتھ جوڑ گیا، فلاں کے ساتھ جوڑ گیا، اسی کو جوڑ دو، سمجھے. اسی طرح حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ربط کے صورت ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، سمجھے. حضرت والوں کا عجیب انداز ہوتا تھا. اور حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، ان کا بھی یہی انداز. لیکن بدقسمتی یہ ہے عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ضبط شدہ تقریریں ملتی نہیں. حضرت سے ہم لوگ بہت ملے، حضرت جی سے ملے بہت، ہاتھ میں ان کے چومے، بہت ساتھ رہے، لیکن یہ کہ بس پڑھنے کا موقع نہیں ملا. یہ ساری ہستیاں تھیں، عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں موجود تھے. لیکن ان کی زیارتوں سے، عبداللہ درخواستی کی زیارت کی، شیخ القرآن غلام اللہ کے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ ملے، لیکن مولانا زکریا اور شمس الحق افغانی سے میں نہیں مل سکا. وہ کراچی تشریف لائے، لیکن بس ہم نے کہا کراچی میں لوگ آتے رہتے. قل کفی اللہ بینی و بینکم شہیدا علی رسالتی، اللہ ہی کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے. اس وقت تمیز بنے گا، اور اللہ یہ کہ کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان میرے نبوت پر درا حالے کے اس وقت حال بنے گا. یعلم ما ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے سب کچھ علم رکھتا ہے. والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ کفر پر اور شرک پر یقین کا یقین ہے، الذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اللہ کے انکار کرتے مبتدا ہو گیا. اولئک هم الخاسرون. یہ لوگ کیسے ایمان لائیں گے؟ یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ یہ تو عذاب کو مانگنے والے. ارے عذاب کے اندر کون سا مٹھاس ہے کہ یہ ظالم کے بچے عذاب مانگتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی جلدی مرنے کا بڑا شوق ہے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر ہوتا، کسی کا 60 سال ہے، کسی کے 70 ہے، کسی کی 80 اور 90 ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ فِي الْفَوْرِ، عذاب آ جاتا. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ بنے گا مبتدا اور موجود اس کے لیے خبر بنے گا، شرط ہو گیا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، اور یہ کہ قیامت ان کے عذاب ان کے پاس اچانک آ جاتا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہوتا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پہلے والی یستعجلون کی تاکید ہے. یستعجلونک بالعذاب، ارے عذاب تو آپ کے لیے ہو چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اس سے بڑا عذاب کون سا ہوگا؟ جہنم نے تمہیں گھیرے میں لیا، کتے کے بچہ، تم بچو گے بھی نہیں. کہاں جہنم محیط ہے، تم لوگ محاط ہو، اور محاط کبھی محیط سے نکل نہیں سکتا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کس دن جہنم ان کو گھیرے ملے گا؟ یوم یغشاہم العذاب، جس دن یہ کہ عذاب ان کو یہ کہ ڈھانپ لے گا. یوم یغشاہم العذاب، یہ ظرف بنے گا المحیطۃ کے لیے. یا اذکر یوم یغشاہم العذاب، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اوپر سے بھی جہنم کا عذاب، ومن تحت ارجلہم، نیچے سے بھی. ویقول اللہ، اللہ فرمائیں گے ذوقوا ما کنتم تشرکون، جو تم شرک کیا کرتے اس کو مزہ چکھ لو. اے ہو گیا مولانا. اب آ گیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آزمائش ہے، والدین کی آزمائش، علماء کی آزمائش، علماء کے ساتھ جہاد، عوام کے ساتھ یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اب یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ بھی ایک فتنہ بڑی آزمائش ہے کہ جہاں پاکستان میں آپ کو عمل کرنے نہ دیں، شریعت پر آپ عمل نہ کر سکو، فرمایا ہجرت کر کے افغانستان چلے جاؤ. خیر دیکھو مولانا، ہجرت کرو، سمجھے کہ اگر یہ کہ یہاں پر اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کھلی ہے، کھلی میری زمین ہے، بس ہجرت کرو. سمجھے بھائی جان؟ فرماتے کہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، لہذا ہجرت کر کے اللہ آپ کو بھلا کریے. کہ یہ فَإِيَّايَ کہ اس فا کو زائد بھی قرار دیا. فرماتے کہ اعبدو ایایا اعبدونی، میری مدد، یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. اب سوال یہ ہے کہ جی اگر ہجرت کریں گے تو جدا ہو جائیں گے،
اپنے رشتہ داروں سے علاقے سے. فرمائے جدا تو ہم کو ویسے بھی نا مرنا بھی تو ہے, نہیں تو مرنے میں بھی تو جدا ہوتے ہیں نا. کل نفس ذائقۃ الموت, ارے رب سمجھ میں نہیں ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, ہمارے پاس آپ لوگ آ جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم, ہم آپ کو انشاءاللہ دوستوں کا آپ کو تاثر ان کی یاد رہے گی بھی نہیں, آپ کو ایسے ٹھکانے دیں گے کہ مزہ کر لینا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا ہو گیا, لنبوئنهم من الجنۃ غرفا, ان کو فرماتے جنت میں بالا خانے دے دیں گے, تجری من تحتها الانہار, نہریں چاروں گے, خالدین فیہا, ان بالا خانوں کے اندر ان کمروں میں رہیں گے. نعم اجر العاملین الجنت, عاملین کی اجر بہترین جنت ہے. الذین صبروا علی ربہم, یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے عاملین کے لیے صفت ہے. الذین صبروا, جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. ویتوکلون علی ربہم, اپنے پروردگار پر یہ ہے کہ توکل کرتے ہیں. وکأی من دابۃ, ہجرت کریں گے دوسرے کے ملک میں جائیں گے, رزق کہاں سے؟ فرمایا پرندوں کو رزق مل رہا, آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ وکأی من دابۃ, کتنے دابہ ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. لا تحمل رزقها, جو اپنے رزق کو وہ اٹھاتے نہیں, اللہ کو ان کے پاس اسٹاک نہیں ہوتا. لا تحمل صفت بنے گا لا دابہ کے لیے, اور یہ تمیز بنے گا کائن مبتدا, اللہ یرزق, یہ اس کے لیے خبر بنے گا. کتنے دابہ ہے جو کہ اپنے اللہ کا بھلا کر رزق کو اٹھاتے نہیں ہے, رزق اٹھا کر کے یعنی چلتے پھرتے نہیں ہے, بس ایسے ہی کوے ہیں یہ اتنے, ابھی جو کچھ کھایا رات کو جا کر کے سو گیا, کل صبح کے لیے خدا مالک ہے. اللہ یرزق, اللہ ان کو کھلاتا, وإیاکم, آپ کو بھی, وہ سمیع لأقوالکم, تمہارے فریادوں کو بھی سنتا, العلیم بنیاتکم. ولئن سألتہم, یہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق پر قدرت کے دلائل نقل کر رہا, خدا رزق دے سکتا ہے اللہ کے لیے. ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر, پوچھیں کہ کس نے اللہ آپ کا بھلا کر کہ آسمانوں کو, من استفہامی مبتدا بنے گا, خلق السماوات والارض خبر بنے گی, وسخر الشمس والقمر, سورج اور چاند کو مسخر کیا, تو کس نے کیا؟ لیقولن اللہ خلقہن, اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کر دیا. جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذلک فانا یؤفکون, تو پھر کس طرح یہ پھیر دیے جاتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, خدا تعالیٰ چاہے مسلمان ہو یا ہجرت سے رزق کی تنگی نہیں آتی, ہجرت سے رزق کی تنگی نہیں آتی, تو ہجرت سے رزق میں تنگی نہیں ہوگی. اللہ یبسط الرزق لمن, اتنا مولانا خدا کی قسم فیکٹریوں کے مالک ہے یہ افغانی, کچرے چن چن کر کے یہاں فیکٹریوں کی, یہ اورنگی میں اتنی فیکٹریاں ہیں کہ افغانیوں کی, سمجھے, اور یہاں پر بھی ایسے مزے سے کھاتے ہیں نا. آپ کا وزیر اعظم اتنا نہیں کھاتا ہے کہ افغانی پلاؤ دیکھو, ہر بندہ ایسے بہترین کھاتے ہیں, ایسا لذیذ ان کا کھانا ہوتا ہے. ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب 3-4 مرتبہ یہ سوراب گوٹ والے یہ جو کباب بناتے, سیخ کباب بناتے, حضرت جی کو یہ مفتی ابو لبابہ بھی طوفان ہے, سمجھے, طوفان ہمارے پیارے دوست ہے, بڑے قابل آدمی ہے. تو حضرت جی کو یہاں لے کر کے اس زمانے میں یہ لوگ صحیح سیخ کباب, ابھی تم لوگوں نے بے ایمانی شروع کی, آج کل پتہ نہیں گدھے کے سیخ کباب بناتے یا کیا بناتے, سمجھے. پہلے یہ لوگ صحیح بناتے تھے, واللہ پہلے صحیح بناتے تھے, ابھی پتہ نہیں انہوں نے گدھے کا شروع کیا یا کتے کا بناتے ہیں. ابھی بدبو بھی ہوتی ہے اس سے, میری دعوت بھی کرتے وہاں پر, لیکن پہلے والی چیز نہیں ہے. اللہ نے ان کو رزق دے دیا, لہذا انہوں نے ٹھگی شروع کر دی. یہ جو موٹے موٹے آپ دیکھ رہے, یہ تو اس طرح نہیں ہے, خوب کھاتے ہیں, دبا کر کے کھاتے مل سے. ادھر اس میں آپ جائیں گے نا, ان کا کھانا آپ کا وزیر اعظم کے کھانے سے اچھا ہے. وہ تو برگر کھاتا, یہ کباب کھاتے. خدا رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے, اپنے بندو یقدر لو, جس کے لیے تنگ کر دے. ان اللہ علیم بکل شیء, اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ولا انسان تو من نزل من السماء, آسمانوں سے پانی کو نور احیا بالارض من بعد موتها, اور پھر آباد کر لیتے اس پانی سے زمین کو غیر آباد کیا. ولا یقولون اللہ, قل الحمدللہ, آپ یہ کہہ دیں کہ ساری شکر اللہ کے لیے, الحمدللہ علی اتمام الحجت, کہ توحید پر دلیل قائم کرنے, بل اکثرهم لا یعقلون. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب, فرم یہ دنیا نہیں ہے. اب دنیا کے ساتھ یہ ہے کہ کب تک آپ اس سے ہجرت نہیں کریں گے, دل لگائیں گے دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب, فرماتے کہ ایک مشغلہ اور کھیل ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, آخرت والا گھر جو ہے نا, لہی الحیوان, وہ حرکت والی ہے, سمجھے, وہ حرکت والی جگہ ہے. زندگی اصل زندگی, اور حیات نہیں بلکہ حیوان ہے. دیکھیں, وما هذه الحیات الدنیا, دنیا والی حیات ہے, اور وہ ہے حیوان. حیوان جو ہوتا ہے نا فعلان کے وزن پر, اس میں حرکت ہوتی ہے. اصل زندگی وہاں حرکت ہے زندگی کی, حیات کی زندگی, جریان, سیلان, حیوان, عمل. ایسے تو لوگ فقیر ہو, آپ نے پڑھا نہیں پڑھا, شادی کس وقت واجب ہو جاتی ہے؟ تباکان. تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں اند توقان واجب, توقان نہیں ہے, تباکان ہے. توقان, جریان, سیلان, حلول سریان, حلول سریانی, حلول تریانی نہیں ہے, سریانی تریانی, سریان تریان حیوان, اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ توقان.
تو آخرت والی جو زندگی ہے وہ حرکت والی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے تو پھر دنیا کی زندگی کو، ذلیل زندگی کو اس پر ترجیح نہ دیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جس وقت یہ کہ کشتیوں میں یہ سوار ہوتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو پکارتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الاطاعت، یا مخلصین لہ العبادت، یا مخلصین لہ الدعاء، پھر خالص اللہ کو پکارتے. فلما نجاهم إلى البر، خشکی میں جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، اذا هم یشرکون، تو یہ شرک کرنے لگتے. شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ متعلق ہے لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناقدری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دیا. ولیتمتعوا، چاہے مزہ لے لے، لیکفروا پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مزہ لے لے. فسوف یعلمون عاقبۃ امرہم، اپنے کیے کا انجام کو پتہ چلے گا. ایغفلون، کیا یہ غافل ہے؟ ولم یروا، یہ دیکھتے نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا. یہ اللہ آپ کو بھلا کر حرم کے لیے صفت بنے گا آمنا. ویتخطف الناس من حولہم، ان کے دائیں بائیں اچک لیے جاتے ہیں لوگ، اللہ آپ کو بھلا کر ان کو سلب کیا جاتا ہے، ان کو لوٹا جاتا ہے یہ سب کچھ. اب یہ مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اولم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ باطل پر ایمان لاتے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر ایؤمنون بالاسلام، ایؤمنون بالاسلام، یا کیا ہے یسجدون للاسلام، ایؤمنون بالاسلام فبالباطل یؤمنون، باطل پر ان کا ایمان ہے. تو معطوف لفاظ سے پہلے یؤمنون بالاسلام، ایؤمنون بالاسلام فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گھڑ دے اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف یہ ہے کہ کذبا جھوٹ، او کذب بالحق، یا یہ کہ حق کی تکذیب کرے، توحید کی. لما جاؤ ظرف محض ہے، جب کہ حق اس کے پاس آ گیا. الیس فی جہنم مثوی لیس کاسم، کیا جہنم کے اندر کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے اللہ کو بھلا کرے. اب اس کے بعد الوداعی کلمات ہے، جو جن لوگوں نے ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کی ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی اس کو رہنمائی کریں گے. وان اللہ لکائن مع المحسنین، اللہ تعالیٰ کی مدد خصوصی نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے.